व्यूअर्स, ये लम्हा शायद दुनिया की फजाई जंगी तारीख का फैसला कुन मोड़ साबित हो, क्योंकि पहली बार एक बगैर पायलट लड़ाका तैयारे ने 30 मील दूर उड़ते हुए एक F-16 जैसे सुपर फास्ट जंगी तैयारे को लम्हों में निशाना बनाने की सलाहियत दिखा दी है। सवाल यह है कि पायलट कहां जाएंगे, फजाई जंग किस समत जा रही है, अमेरिका जैसे ममालिक क्यों हिल गए हैं, और सबसे बढ़कर तुर्किया दुनिया का पहला मुल्क क्यों बन गया है जो फजा में पायलट का किरदार खत्म करने के करीब पहुंच गया है। आज मैं आपको सब बताऊंगा जो शायद आने वाले बरसों में पूरी दुनिया की जंगी हिकमत अमली बदल देगा। और हम बात करेंगे उस तुर्क गेम चेंजर बगैर पायलट तैयारे कज़ीलिमा की, जिसने फजाई जंग का पूरा नक्शा पलट कर रख दिया है। इस बिना पायलट शाहकार तैयारे के फीचर्स क्या हैं, आपके साथ शेयर करेंगे तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, तुर्किया के पहले UAV बगैर पायलट लड़ाका ड्रोन तैयारे बैरक्तर कज़ीलिमा ने एक तजुर्बे में F-16 तैयारे को BVR फजाई मिसाइल से हदफ बनाने का दावा किया है, जिसे दिफाई सनत की तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है। बैरक्तर कज़ीलिमा बनाने वाली तुर्किया की दिफाई कंपनी बाइकर डिफेंस चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सलजोक बेरकदार, जो टेस्ट फ्लाइट के दौरान कज़ीलिमा के साथ F-16 की फॉर्मेशन में प्रवास कर रहे थे, उसने कहा कि हमने हवाबाजी की तारीख में एक नए दौर की बुनियाद रख दी है और तुर्किया ये संगी मील अबूर करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। BVR हुदूद से बाहर फजाई जंग में उस वक्त इस्तेमाल होती है जब एक तैयारा या फिर मिसाइल अपने हदफ को उस फासले से निशाना बनाता है जहां वो हदफ बराह रास्त आंख से नजर नहीं आ रहा होता, यानी कि टारगेट नजर की हद से बाहर हो तो उसे BVR कहा जाता है। ऐसी सूरत हाल में ज्यादातर रेडार, सेंसर या फिर डाटा लिंक के जरिए हदफ को ट्रैक करके निशाना बनाया जाता है। और तुर्क जुबान में कज़ीलिमा का मतलब है सुर्ख सेब, और ये अक्सर फतह और कामयाबी की अलामत के तौर पर जाना जाता है। तवक्को की जा रही है कि ये बगैर पायलट लड़ाका तैयारा 2026 में तुर्क फौज में शामिल कर लिया जाएगा। कज़ीलिमा को रेडार पर कम दिखाई देने वाले ड्रोन तैयारे के तौर पर डिजाइन किया गया है और इसमें जदीद सेंसर्स नस्ब हैं जो इसे दुश्मन के तैयारों को दूर से देखने और ट्रैक करने के काबिल बनाते हैं। बाइकर डिफेंस के मुताबिक सेनोप के साहिल के करीब होने वाले हालिया टेस्ट में तुर्क फजाइया के 2 F-16 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया और जिस दौरान कज़ीलिमा ने जदीद इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार मुराद की मदद से 50 किलोमीटर के फासले पर एक F-16 हदफ को लॉक किया। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल गोकदुआन वर्चुअल अंदाज में दाखा और कामयाबी से बराह रास्त हदफ को निशाना बनाया, जिसका मतलब यह है कि अगर ये असल मैदान जंग होता तो एक बगैर पायलट लड़ाका तैयारे की फायरिंग से दुश्मन का F-16 तबाह हो जाता। तज्जियाकारों का मानना है कि तुर्किया के बगैर पायलट लड़ाका तैयारे जो कि बहरी जहाज़ों से टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत रखते हैं, मुस्तकबिल में सुपरसोनिक रफ्तार हासिल कर सकते हैं और एशियन खित्ते की फजाई निगरानी कर सकेंगे। इस कंपनी का दावा है कि कज़ीलिमा 15,000 फीट की बुलंदी पर 1 घंटा 45 मिनट तक महवे परवाज रहा और अब तक इसकी टेस्ट फ्लाइट का दौरानिया मजमूई तौर पर 55 घंटे से ज्यादा हो चुका है। डायरेक्टर बुरहानुद्दीन दौरान ने कहा कि यह पेशरफ्त, जिसके असरात आइंदा बरसों में मजीद वाज़ेह होंगे, फजाई जंगों के लिए गेम चेंजर होगी। तुर्किया साख्ता फौजी साजो सामान ने हालिया बरसों में आलमी सतह पर खास तवज्जो हासिल की है। सलजोक बेरकदार की जानिब से एक्स पर पोस्ट करदा वीडियो में कज़ीलिमा के साथ तुर्क फजाइया के 5 F-16 लड़ाका तैयारे भी देखे जा सकते हैं। बाइकर के मुताबिक एक F-16 ने कज़ीलिमा के साथ करीबी फॉर्मेशन में परवाज की, जिससे यह साबित हुआ कि यह प्लेटफॉर्म पायलट वाले लड़ाका तैयारों के साथ मिलकर मुआसर तरीके से मिशन अंजाम दे सकता है, जबकि दूसरा F-16 इस पूरे टेस्ट में हदफ तैयारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और इस टेस्ट के दौरान बैरक्तर कज़ीलिमा ने एसेलसान के तैयार करदा मुराद AESA रेडार की मदद से 30 मील के फासले पर मौजूद हदफ F-16 को न सिर्फ डिटेक्ट और ट्रैक किया बल्कि उसे कामयाबी से लॉक ऑन भी किया। उसके बाद उसने अपने पर के नीचे नस्ब गोकदुआन BVR मिसाइल के जरिए वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग की। सिमुलेशन में कज़ीलिमा ने इंतहाई तेज और फुर्तीले F-16 को वर्चुअल हिट के साथ कामयाबी से न्यूट्रलाइज किया। टेस्ट के सबसे अहम हिस्सों में से एक में यह देखा जा सकता है कि तैयारे, रेडार और मिसाइल के दरमियान राब्ते का निज़ाम कितना मुआसर है। हदफ F-16 के लॉक होने के बाद कज़ीलिमा ने मुराद AESA रेडार से मिलने वाली मालूमात, जैसा कि हदफ की जगह, रफ्तार और समत, बराह रास्त और बगैर किसी रुकावट के अपने पर के नीचे लगे गोकदुआन मिसाइल तक पहुंचाएं।
کزلمیا اور میزائل کے درمیان اس کامیاب ڈیٹا لنک کی تصدیق کو ایک بڑا سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بغیر پائلٹ لڑاکا طیارہ دور سے نظر نہ آنے والے BVR اہداف کو مؤثر انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویورز، ایک ہی پرواز میں 3 ٹیسٹ، جی ہاں، جس نے امریکہ اور دنیا بھر کے بڑے جہازوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ F-16 کے ساتھ فارمیشن فلائٹ نے یہ ثابت کیا کہ کزلمیا پائلٹ والے F-16 کے شانہ بشانہ اڑ سکتا ہے اور مستقبل میں دونوں مشترکہ آپریشن کر سکتے ہیں، جو مستقبل کی فضائی جنگوں کے لیے گیم چینجنگ ہے۔ اس پرواز میں کزلمیا کے نیچے نصب BVR میزائل گوکودوان کے ساتھ اس کی ایروڈائنامک اور ایوینکس مطابقت بھی چیک کی گئی، اور یہ دیکھا گیا کہ کزلمیا کے پر کے نیچے میزائل لٹکا ہونے کے باوجود طیارے کی پرواز یا اس کے الیکٹرانک نظام پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسری اور سب سے بڑی صلاحیت یہ کہ ریڈار نے دشمن کی درست جگہ اور رفتار کی ساری معلومات فوراً میزائل تک پہنچائیں، جو دور سے مار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کزلمیا کے سمندر میں دفاعی طاقت کی بات کی جائے تو ترک سیکیورٹی ماہر ایرک گلٹل نے بتایا کہ ترکی کے گوکودوان میزائل کی رینج 200 کلومیٹر ہے، جو امریکی رام میزائل کے برابر ہے، یعنی کزلمیا F-35 طیاروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ترک تجزیہ کار کوزوان سیلجوک کا ماننا ہے کہ کزلمیا لڑاکا طیاروں کے خلاف فضا سے فضا میں مشن کو ترجیح دے رہا ہے، اور ریڈار اور میزائل مقامی طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اگرچہ انجن مقامی نہیں، TF-6000 انجن مکمل ہے، اور ہم اسے 2026 میں نصب دیکھیں گے۔ ہمارے پاس ایسا طیارہ ہوگا جو تقریباً مکمل طور پر پابندیوں سے آزاد ہوگا۔ ترک فضائیہ کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل حسین فضل کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ہم اس کے 2 انجن والے ورژن کو بھی دیکھیں گے، جو سپر سونک رفتار سے پرواز کرنے کے قابل ہوگا اور جہاز سے ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکے گا۔ اگر آپ ایجین اور مشرقی بحیرہ روم کی نگرانی کے لیے بڑی تعداد میں بغیر پائلٹ لڑاکا پلیٹ فارمز تعینات کرنا شروع کرتے ہیں تو سمندر میں بحری پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی دفاعی صلاحیت نمایاں طور پر بڑھ جائے گی۔ ایلیکس پلیٹ سوس اٹلانٹک کونسل کے سینئر فیلو اور سابق پینٹاگون عہدیدار ہیں، جو دفاع، ایروسپیس اور ہائی ٹیک شعبوں میں کاؤنٹر ٹیررزم اور ڈیجیٹل تبدیلیوں کے ماہر ہیں۔ بیرکتر کزلمیا کی صلاحیتوں کے متعلق بات کرتے ہوئے ایلیکس کہتے ہیں کہ ترک ڈرون اور بغیر پائلٹ والے لڑاکا طیاروں کے F-16 کو BVR میں نشانہ بنانے کے دعوے بالکل ممکن ہیں، البتہ یہ بھی نتائج کا خلاصہ ہے، اصل ڈیٹا نہیں۔ ریٹائرڈ ایئر مارشل عامر مسعود کے مطابق ترکی نے کزلمیا کے ذریعے ایک ایسی جدید اور منفرد صلاحیت دکھائی جو مغربی ممالک اور چین نے بھی اب تک عملی طور پر نہیں دکھائی۔ کزلمیا ایک خود مختار اور F-16 سے بڑا لڑاکا پلیٹ فارم ہے، جس میں مقامی جیٹ انجن، مراد AVSA ریڈار اور ترکیہ کے گوکودوان BVR میزائل نصب ہیں، یعنی تقریباً پورا نظام مقامی ہے۔ اگرچہ موجودہ ٹیسٹ سب سونک تھا، مگر مستقبل میں اسے سپر سونک بنانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ سلجوک بیرکدار کی ویڈیو میں کزلمیا کا 5 F-16 طیاروں کے ساتھ فارمیشن میں اڑنا وفادار ونگ مین تصور کی عملی مثال ہے، جس میں ڈرون پائلٹ والے طیارے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ڈیٹا لنک کے ذریعے میزائل گائیڈ کرتا ہے۔ عامر مسعود کے مطابق اس ٹیکنالوجی سے جنگی حکمت عملی بنیادی طور پر بدل جائے گی، کیونکہ اب پائلٹ کا کردار کاکپٹ سے زمین پر منتقل ہو رہا ہے، جہاں وہ محفوظ ہو کر پورا ڈیٹا دیکھتے ہوئے لڑائی کنٹرول کر سکے گا۔ کیسے دنیا کے جدید فضائی دفاعی نظام کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ریٹائرڈ ایئر مارشل عامر مسعود کا کہنا تھا کہ یقیناً کزلمیا کو جدید فضائی دفاعی نظام کے خلاف مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسے حالات کے لیے بہترین ہے جہاں پائلٹ کو خطرے میں نہیں ڈالا جاتا۔ وقت کے ساتھ اس میں الیکٹرانک وارفیئر، سائبر ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ لنک شامل ہونے سے اس کی صلاحیت اور بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ یہ بعض موجودہ پائلٹ لڑاکے طیاروں سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بغیر پائلٹ پلیٹ فارمز جنگ کا نیا چہرہ ہیں۔ روس یوکرین جنگ میں 80% نقصانات ڈرون حملوں سے ہو رہے ہیں، اور یہی رجحان پاکستان بھارت کشیدگی کے مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان نے کزلمیا کی R&D کے آغاز میں ترکیہ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اور اب دونوں ممالک کے درمیان ڈرون ٹیکنالوجیز اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پر شراکت داری جاری ہے۔ ترکی نے پچھلے 10 سالوں میں ڈرون ٹیکنالوجی میں حیران کن ترقی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اب اربوں ڈالر کی برآمدات کر رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ، افریقہ، آذربائیجان، پاکستان بلکہ رپورٹس کے مطابق روس تک اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوسرے ممالک خصوصاً چین اور امریکہ کے مقابلے میں اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کئی اہم ٹیکنالوجیز میں اجارہ داری رکھتے ہیں۔ چین نے بہت کچھ کاپی یا ریورس انجینئر کیا ہے۔
اس لیے ان کے نظام عالمی معیار پر نہیں، مگر ترکیہ چونکہ نیٹو کا حصہ ہے، اسے نیٹو معیار کے مطابق ٹیکنالوجی بنانی ہوتی ہے، اس لیے ان کی ٹیکنالوجی بہت عام ہے۔ ایسلسان جدید AESA ریڈار بنا رہا ہے۔ ہولسان میزائل ٹیکنالوجی میں آگے ہے اور اب ترکیہ نے انجن سازی بھی شروع کر دی۔ کزیلیما ترکی کی دفاعی صنعت کو مزید مضبوط کرے گا اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، جن میں سے چند اس پروگرام میں سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں۔ بائیکر اور سلجوق بیرکدار کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ویورز، بائیکر ایک پرائیویٹ ترک کمپنی ہے جو ڈرونز بنانے میں مہارت رکھتی ہے۔ اس کے ڈرونز جیسے کہ بائیکر TB2 نے لیبیا، ایتھوپیا، شام اور آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ سے عالمی شہرت حاصل کی۔ دنیا کی سب سے بڑی بغیر پائلٹ طیارہ بنانے والی کمپنی کے طور پر بائیکر نے پاکستان سمیت 37 ممالک کے ساتھ برآمداتی معاہدے کر رکھے ہیں۔ SSB کے مطابق بائیکر کے تیار کردہ ڈرونز 2014 میں پہلی بار ترک فضائیہ میں شامل کیے گئے۔ اس کمپنی کی سربراہی سلجوق بیرکدار کر رہے ہیں، جو 1979 میں استنبول کے ضلع علاقے ساریر میں پیدا ہوئے۔ سلجوق اوزدیمیر بیرکدار کے بیٹے، جنہوں نے بائیکر میکینا کمپنی قائم کی جو ابتدا میں گاڑیوں کے پرزے تیار کرتی تھی، انہوں نے امریکہ کی MIT سے بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر سسٹم پر کام کرتے ہوئے اپنا ماسٹرز مکمل کیا۔ 2007 میں سلجوق بائیکر میں کام کے لیے ترکیہ واپس آئے۔ سلجوق بیرکدار نے 2016 میں ترک صدر طیب اردوان کی بیٹی سمیہ اردوان سے شادی کی۔ سلجوق بیرکدار کو اس تیزی سے ترقی کرتی ہوئی مقامی اور قومی دفاعی صنعت کا معمار قرار دیا جاتا ہے، جسے صدر اردوان انقرہ کی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ 2005 میں سلجوق کی ایک ویڈیو جس میں وہ ترک حکام سے ڈرون ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل کر رہے تھے، حالیہ ادلب آپریشن کے دوران میڈیا میں خوب وائرل ہوئی۔ امریکہ کی بعض ہتھیاروں کی فروخت پر پابندیوں کے باعث انقرہ نے مسلح ڈرونز میں سرمایہ کاری شروع کی اور 2023 میں بائیکر نے $1.8 ارب کی برآمدات کی اور ترکیہ کی سر فہرست 10 برآمد کنندہ کمپنیز میں شامل رہی۔ 2024 میں بھی کمپنی نے دوبارہ $1.8 ارب کی ایکسپورٹ سیلز کی۔ تو ویورز، آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔